اچھا آج لاریب کا لیکچر تھا، وہ شاید بزی ہے، کہیں ان کا نیٹ آف ہے، تو میں پریزنٹ کرتی ہوں آج کا لیکچر۔ آج سورۃ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 126 سے آنورڈز پڑھیں گے ہم لوگ۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ یعنی اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو فرعون کے نیچے سردار تھے نا، جو اس کی ایلیٹ طبقہ تھا جس سے وہ مشورے کرتا تھا، وہ اب فرعون کو پرووک کر رہے ہیں کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کہ فرعون تم تو بڑے خدا بنتے پھرتے ہو، تو اب کیا موسیٰ کے پیغام کو تم ایکسیپٹ کرو گے؟ اب تم پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ تم ان کو مانو گے یا ان کی تعلیمات کو مانو گے؟ تو وہ اس کو ان کے خلاف جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بات ظاہر ہے فرعون کو بڑی ٹریگر کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ اب ہم ایک کام کریں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، اور نہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر آپ کسی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان کی بیٹوں کو ختم کرتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہیں تو وہ نسل خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آج کے دور میں یہ دیکھا جائے اگر کہ اس کو کیسے ہم لوگ لے کے آ سکتے ہیں، تو آج کے دور میں دیکھیں ہماری عورتوں کو کس طرح زندہ کیا ہوا ہے، بل بورڈز کے اوپر زندہ کیا ہوا ہے، ہر ٹی وی کے اشتہار کے اوپر عورت کو زندہ کیا ہوا ہے، کوئی اشتہار عورت کے بغیر بک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہر پلے کارڈ پہ عورت آئی ہوئی ہے، ہر کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہو عورت کے علاوہ بک نہیں سکتی۔ اور مردوں کو کیسے مارا ہوا ہے؟ ان کو دینی طور پہ بالکل مار دیا ہے، یعنی ان کو فضول قسم کے نشوں میں لگا کے، انٹرٹینمنٹ میں لگا کے۔ آج کل کی باتیں کیا ہوتی ہیں مردوں کی کہ جی کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، سنیما میں کون سی مووی لگی ہوئی ہے، آج کل ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، آج کل یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے۔ مطلب یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ پرائورٹی پہ آ گئی ہیں اور ہمارے ضمیروں کو اصل میں مار دیا۔ اب وہ مین نہیں رہے، بوائز ہی رہ گئے ہیں۔ مطلب اگر 36 سال کا بھی ہے تو وہ بوائے ہے، وہ مین نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ضمیروں کو سلا دی اصل میں، اور وہ بھی ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ مردوں کے برابر ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں ایمان کا لیول اس حد تک چلا گیا ہے، اس حد تک نیچے چلا گیا ہے کہ تقریباً ہم مردوں میں ہی شمار ہونے کے قریب آپ پہنچے ہیں۔ تو یہ اس دور میں تو موسیٰ علیہ السلام کو پرووک کیا اس کے سرداروں نے کہ تم اب یہ کام کرو، اور موسیٰ نے یہ فرعون نے یہ آرڈر دے دیا۔ اور اب آگے ہے آیت نمبر 127 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا دلاسا دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے مدد حاصل کرو، وہ ہے نا کہ صرف نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ یعنی یہ ایک وہ پلان ہے جو فرعون اور اس کے جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ بنا رہے ہیں، اور ایک وہ پلان ہے جو اللہ کا پلان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم چلو، اللہ کے پلان پہ تم جو ہے صبر اور استقامت کے ساتھ چلو گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب یہ ہے کہ آیت نمبر 129، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شکایت کی کہ جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں اس نے سنب کیا ہوا تھا۔ فرعون، میں نے جیسے کل بھی ایک بات کا ذکر کیا کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے جو دہشت اور جو پاور فرعون یا ان قوموں نے انجوائے کی ہوئی ہے۔ مطلب وہ ایک حکم دیتے تھے، ہمارے تو یہاں پہ احتجاج و نشر ہو جاتے ہیں، پلے کارڈز اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس دور میں تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سردار کے خلاف، جس کے نیچے اتنی بڑی امپائر ہے، اس کے خلاف کوئی آواز بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو جب
فرعون جو بھی حکم صادر کرتا تھا اس کو ان کی قوم کو ماننا پڑتا تھا. اب جو اس نے کہا کہ بیٹوں کو زندہ رکھیں گے، بیٹوں کو مار دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، تو اس پہ بھی کوئی دو آواز نہیں اٹھی، کوئی دوسری آواز نہیں اٹھی، بلکہ سب لوگوں نے اس کو مانا. تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ قوم کے لوگ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی سنب ہو رہے تھے، اور اب جب آپ آ گئے ہیں تب بھی ہم سنب ہی ہو رہے ہیں. یہ جو فرعون ہے یہ ہمیں کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور اس نے جو حکم دے دینا ہم نے ماننا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ فرعون جتنا مرضی بھی بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھے، خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو تم صبر کرو، وہ اس کی بجائے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا. اور پھر ہوا نا ایسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری قوموں پہ فضیلت دی، فرعون کو غرق کیا، پھر بنی اسرائیل قوم کو اٹھایا، پھر انہوں نے خیر اپنی ہٹ دھرمی دکھائی، اور پھر ان کو زوال آ گیا. لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دلاسا دیا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑے تو کوئی طاقت اس کو چھڑوا نہیں سکتی. یعنی اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے خلاف اللہ کھڑا ہو جائے، یعنی جس سے برائی کا ارادہ کرے، اس کو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اور اسی طرح اگلی آیت ہے، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پہلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یعنی اب فرعون کے اوپر جو ہے فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے اور اس کے جو حاوی تھے، ان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو گیا، اور ان کے اوپر قحط سالی نازل ہونا شروع ہو گئی. یعنی بارشیں نہیں ہوتی تھیں اور وہاں پہ ڈراؤٹ آ گیا. جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اگر ان کے پاس جب کہتے ہیں، جب ان کے اوپر اچھا وقت آتا تو کہتے جی یہ تو ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا. اور جب برا وقت آتا تو کہتے کہ جی یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے. یعنی وہ نعوذ باللہ اس جو دین کے راستہ ہے یا جو وہ بتلاتے تھے اور پیغمبر کو، وہ اس ٹائم نحوست کی علامت سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم رکو ذرا، یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے اور کون بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلواؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے. یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرگز ایکسیپٹ کرنے کے اس زون میں نہیں تھے. وہ کہتے تھے تم جو مرضی کر لو، جس مرضی چیز کو لے آؤ، جو مرضی ہم پہ جادو چلاؤ، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں ماننے والے. یعنی ہٹ درمی کی انتہا تھی. آپ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، آپ کسی کو مطلب کسی کی اپنی سر کی ٹھیکریاں جو ہے نا وہ ختم کر دیں، اپنا پورا زور لگا دیں کسی کو دین کے راستے پہ لانے کے لیے، کہ آپ کسی کو اس کی آخرت کی اہمیت بتائیں، قرآن سے ریلیٹ کر کے بتائیں، احادیث بتائیں، مطلب اصل حقیقت کی طرف لوگوں کو بتائیں، لیکن وہ نہیں آتے. وہ دنیا کے نشے میں اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں اس میں اتنے مگن ہیں اور اتنے گم ہیں کہ وہ آپ کی بات کو پہ کوئی کان نہیں دھرتے. بہت آپ کے کہنے کے باوجود بھی آپ ہار جاتے ہیں، لیکن لوگ حقیقت کی طرف نہیں آتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سراسر ایک دھوکے کا گھر ہے. بے شک یہ بہت خوبصورت دھوکا ہے، لیکن ہے دھوکا. تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا یہ ایسا سحر ہے جس کا اتنا اثر ہے کہ لوگ اس سے ہٹتے نہیں ہیں. تو یہی بات ہے، وہ تو اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ موسیٰ تم جو مرضی کر لو، جتنا مرضی جادو ہمارے اوپر چلا لو. وہ کہتے تھے یہ شاید جادوگر ہے، تو ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، اور یہ سب کھلے معجزات تھے. وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. یعنی ان پہ طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، کیڑے آئے، مینڈک آئے، خون آیا. مطلب لیکن اب دیکھیں یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد تو ایک انسان جو ہے، اگر جو بھی عقل مند انسان ہے، ایک بہت سادہ سا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ ابھی عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن
وہ پھر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ہر تھوڑی دیر بعد مان جاتے تھے، پھر اپنی ہٹ درمی پہ آ جاتے تھے، پھر مانتے تھے، پھر اپنی ہٹ درمی میں آ جاتے تھے. یعنی جب برا وقت ختم ہوتا تھا پھر واپس وہ اپنی زون میں، اپنی ٹون میں اور اپنے غرور میں آ جاتے تھے. اگلی آیت ہے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیں گے. یعنی یہی بات ہے کہ یہ تو قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ جب تم پہ اچھا وقت آتا ہے تو جب تم پہ برا وقت آتا ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہو، اور جب تم سے مصیبت دور کر دی جاتی ہے تو تم ہمیں بالکل بھول جاتے ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے کہ جب خوشحالی آتی ہے، جب اچھا ٹائم آتا ہے، جب آپ ساؤنڈ ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو ایک سیلف میڈ انسان ہوں، یہ سارا کچھ میں نے خود کیا ہے، یا یہ میرا حق ہے، یا یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. اور جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے اور برائی جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو ہم سجدوں میں گر جاتے ہیں، نمازوں میں گر جاتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، جب بھی ایگزام کا وقت آتا ہے ہمیں نمازیں یاد آ جاتی ہیں، جب ہم پھنسے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. لیکن جب ہم خوشی میں یا اپنے ساؤنڈ حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا، ہم بھول جاتے ہیں اس کو. بلکہ ایون اگر کوئی کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو ہم اس پہ اتراتے پھرتے ہیں کہ یہ شاید میری اپنی وجہ سے. تو یہ وہ بھی کرتے تھے کہ جب ان پہ برا وقت آتا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے یہ مصیبت دور کر لے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم سب جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چلیں گے. لیکن لیکن وہ اصل میں ایسا، جب وہ عذاب چلا جاتا تھا تو وہ واپس اپنی ہٹ درمی پہ آ جاتے تھے. پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے اس تک کو پہنچتا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد چکنی کرنے لگتے، یعنی اپنی وعدہ توڑ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. یعنی پھر الٹیمیٹ تو یہی ہونا تھا نا کہ کتنی دفعہ ایک بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی قوم میں برائی پھوٹتی ہے تو انبیاء کرام آتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے. وہ ہر قوم کو، اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، غلط سے باز آ جاؤ نہیں تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی رحمت ہے کہ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ سمجھ جاؤ، جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں. لیکن جب وہ اس سے بھی باز نہیں آتے تو پھر وہ پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا جو وہ خطہ ہے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہر قوم کے ساتھ. آپ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا قوم عاد کی مثال لے لیں، آندھی کا طوفان آیا انہیں ملیا میٹ کر گیا. پھر قوم سمود کی مثال دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا. حضرت شعیب مدین کی جو قوم تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، زلزلے نے ان کو آ لیا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اسی طرح وہ بھی غرق کر دیے گئے. اب یہ جو ہیں یہ جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل میں یہ وہ لوگ ہیں جو فرعون کے ساتھی تھے. ان کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کر دیا. آگے ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورے پچھم کا مالک بنا دیا. پورے پچھم مطلب ہر چھوٹی چھوٹی جگہ کا، ہر مائنیوٹ جگہ کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. اور ہم نے فرعون کے اور ان کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو دھرم بھرم کر دیا. یعنی اب گیم بالکل چینج ہو گئی، آل ٹوگیدر گیم جو ہے وہ چینج ہو گئی، 180 ڈگری چینج آ گیا. جو سنبڈ تھے وہ اوپر آ گئے، اور جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، جنہوں نے بڑی پاور کو، اتھارٹی کو انجوائے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی حکومت میری ہے، خدا میں ہوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون اوپر رہے گا کون نیچے آئے گا. اٹس جسٹ دا میٹر آف ٹائم. تم زیادہ غرور میں یا تکبر میں نہ آؤ. تو یہی ہوا کہ جو بنی اسرائیل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے
ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چھوٹی چھوٹی جگہ کو ان بہتری اس میں کر دی اور اس میں برکتیں ڈال دی. اور جو فرعون کے ساتھی تھے ایک تو ان کو غرق کر دیا, اور دوسرا یہ کہ اور جو بڑی بڑی اونچی اونچی ان کی عمارتیں تھی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اس طرح نہیں تھا کہ ایک ملک کے جو ہیں کبھی حکمران ہو گئے, وہ پوری پوری امپائرز تھیں, پوری پوری اسٹیٹس تھیں جن کے وہ مالک تھے, اور چند سال نہیں ہزاروں سالوں سے ان کی حکومتیں چلی آ رہی تھی. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دور میں کوئی اس فرعون کو جو ہے وہ ہلاک بھی کر سکتا ہے یا اس کا کبھی زوال بھی آ سکتا ہے. تو ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی تباہ کر دیا. آگے ہے, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے. کہنے لگے, اے موسیٰ, ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کا یہ معبود ہے. آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو دریا پار کرا دیا. ٹھیک ہے, پچھلے والے تو غرق ہو گئے نا فرعون اور اس کے ساتھی, اور جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ والے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ دریا سے پار ہو گئے. اچھا, اب وہ ایک بستی میں پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنا بت بنائے ہوئے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے خواہش یہ کرنا شروع کر دی کہ آپ بھی اس طرح کا ایک بت جو ہے نا خدا کے نام کا وہ ہمیں دے دیں, تاکہ یہ جس طرح اپنے پوجا کرتے ہیں نا اس طرح ہم بھی شروع کر دیں, کہ ہمارے پاس بھی ایک ڈمی ہو جس کو ہم پوجا کریں, کیونکہ ہمیں ویسے تو خدا نظر نہیں آتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم واقعی میں تم ہو ویسے جاہل ہی ہو بے شک, لیکن وہ کہتے ہیں نا انسٹنکٹ نہیں بدلتی. تو یہ وہی حالات تھے کہ ان کی انسٹنکٹ تو وہی تھی. اچھا, یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ تباہی کی طرف تمہیں لے کے جائے گا. اگر تم ان کے پیچھے یا ان کے راستے پہ چلنا چاہو گے تو تباہی تمہارا مقدر بنے گی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں, حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو ریپلیس کر دوں کسی ڈمی سے جو نہ تمہاری بات سنے نہ تمہیں کوئی جواب دے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے شان کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پہ فوقیت دی ہے, اور تم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی سوچ ہی لمیٹڈ ہو نا تو آپ بڑا سوچ نہیں سکتے, آپ کا ویژن نہیں بنتا. اگر آپ نے کبھی پکچر دیکھی نہیں ہے تو آپ پکسل پہ ہی اٹکے رہتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر کسی نے اپنا ویژن اتنا براڈ کیا ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ سارے جہانوں کا مالک ہے, اس کو کسی ڈمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ان کو کہ اللہ کو سمجھو, اس نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے, تم کیا باتیں کرتے ہو. اور اس کا آخری آیت ہے, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی. اب یہ دیکھیں, یہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی احسانات ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ بہت زیادہ احسان کیے ہیں, تو تم اس کی وحدانیت میں یا اس کی توحید میں بالکل بھی شرک مت کرو. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک طرف فرعون یہ کہے کہ تم میری بات مانو نہیں تو میں تمہارے بیٹوں کو قتل کر دوں گا, اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو جو آپ کو توحید کا پیغام دے رہے ہو, تو یہ واقعی میں بہت بڑی آزمائش ہے. اور اس وقت لوگوں نے کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا اور کس طرح سے توحید پہ قائم رہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے اتنی بڑی چیز کو پکڑا ہے تو اس کو چھوٹے آنوں میں مت تولو, اب اس پہ قائم رہو اور اس کو جو ہے اس کو پکڑ کے رکھو. اب یہی بات اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو توحید, اصل توحید پہ یا ایمان پہ آنا تو ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو مینٹین کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. کہ آپ نے کچھ حالات کو دیکھا, جیسے وہی کہا کہ برے حالات آئے آپ کی زندگی میں, اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, آپ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ بھئی اب سے میں سیدھے راستے پہ آؤں گا. ٹریک تو سیدھا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ڈیسٹینیشن پہنچائے گی تو جنت میں, لیکن جنت آسان نہیں ہے, یہ راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہے, بے شمار ڈسٹریکشنز ہیں اس میں. وہ ایک حدیث ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی نا تو اور جب دوزخ بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کے آؤ. تو جبرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہاں کون نہیں آنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ ذرا اس کا راستہ دیکھ کے آؤ. تو جب وہ راستہ دیکھ کے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس میں اتنی مشکلیں ہر جگہ پہ, مطلب اتنی مشکل راستہ, یہاں آ کون سکتا ہے. پھر اللہ نے جہنم کہا کہ جاؤ تم جہنم کو دیکھ کے آؤ. اور جب وہ جہنم دیکھ کے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بری جگہ یہاں کون آنا چاہے گا. پھر اللہ نے کہا جاؤ اس کا راستہ دیکھ کے آؤ. اور جب وہ راستہ دیکھ کے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے مزے, اتنی ٹیمپٹیشن, اتنی عیاشی, یہاں سے بچ کون سکتا ہے. تو یہ اصل حقیقت ہے جہاں سے کسی بھی گیم کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو جنت چاہیے نا تو راستہ آسان نہیں ہے, اور اگر تم نے عیاشی کرنی ہے تو منزل اپنی دیکھ لو. یعنی منزل اچھی چاہیے تو راستہ مشکل ہی ہوگا, اور اگر منزل بری چاہتے ہو تو پھر عیاشی ہے. تو یہی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے جو چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے بے شک وہ مشکل ہے, بے شک آزمائش آئی تم پہ اور بھی آئیں گی, پر تم قائم رہنا, تم ڈٹے رہنا, کیونکہ اس کی جو منزل ہے نا وہ الٹیمیٹلی جنت ہے. میرا خیال آج کا لیکچر یہی